قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں. آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے. ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں. یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے. اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تو یہ تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ، ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور آخری اور اہم ترین چیز، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں، ان میں سے پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے. مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، حجم میں بہت چھوٹی، معنی میں، مفہوم میں، عظمت میں، فضیلت میں بہت بڑی. اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، بقرہ، نساء، آل عمران اور مائدہ. اور یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ دو صورتوں کے 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ الزہراوین، خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک. اور ان میں جو مناسبتیں ہیں، مشابہت ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں. نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں، یہ بات بھی سامنے آئی. اب جو 2 صورتیں ہیں، یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں ہیں. ان میں ایک تو بڑا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ 2 صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان، جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے، براہ راست خطاب ہو رہا ہے. البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب عام ہے. اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہاں خاص ہے، انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں. باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں، اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے. اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں، یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں. ایک لڑی لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک نیلی ہے، لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پھٹا رنگ نظر آئے گا، مسلسل لال نہیں نظر آئے گا، مسلسل پیلا، نہ نیلا نہ ہرا. کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو واقعتاً ایک علیحدہ لڑی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے.
تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 ڈوریاں ہیں. 2 کا تعلق شریعت سے، شریعت میں 2 لڑیاں ہوئیں، ایک عبادات اور ایک معاملات. 2 کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ. یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا. یہاں سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 لڑیاں ہیں یہاں، اور وہ اسی طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں. نظر آئیں گی کٹواں، لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا. لیکن یہاں پر جو خطاب ہے، ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے، اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی 4 چیزیں اس میں آئیں گی، قتال، انفاق اور احکام شریعت، عبادات. لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے. اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہیں. اب اہل کتاب کا معاملہ ہے. پہلی 2 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا. تیسرے سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے. لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا. یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں. اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوتے تھے. تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روح سخن ہے یا منافقین کی طرف. اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر. مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین میں دھنسے جاتے ہو. تو اس سے ایک عام سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا. یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منافقین کا مسئلہ تھا. روح سخن وہاں منافقین کی طرف ہے. مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. وہ تو تیار ہر وقت. تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے. اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے. یہ کہ سورہ بقرہ میں تو پورے میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں. یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات کو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے، تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات اڑیاں کر کے کرنی پڑے گی. تو سورہ آل عمران میں 1-2 جگہ نفاق کا لفظ آ گیا. لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ نساء میں وہ منافقین کا ہے. یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سخن ہے مومنین صادقین کی طرف. صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے. منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے. انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر 2 جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا. یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں. آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں. جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اور عورت کے مابین ازدواج کا، جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ
اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ ہیومن بینگز، ہومو سیپینز، نو ایک ہے، سپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈیفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما، اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر۔ ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر اور ایک لمبا حلقہ ہو جائے گا۔ چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہے، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں، تو اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم، اور جتنی بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور پردے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوی ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے۔ جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن یہ کہ اس پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، عائلی معاملات میں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، تقوی نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹا ہی نہ بنا دو۔ یہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا۔ انہیں کیا پتہ چلا؟ اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا، چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا. یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے، اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں، لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں. یہاں جو ہے دوسری آیت میں، یہ تیسری آیت میں، وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں، یتیم خواتین. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو. تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں. لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال دیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باس پرس کر سکے تم سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں. او ما ملکت ایمانکم، اور دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، جو لونیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی. اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے. جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے، ٹائم کتنا گزار رہے ہو، کس بیوی کے پاس کتنا، سب اس میں مساوات ہونی چاہیے. نان نفقہ کیا دے رہے ہو، کپڑے کیسے دے رہے ہو، ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، اس میں انصاف اور عدل لازم ہے. البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا، اس میں گرفت نہیں ہے. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے. اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، مجھ کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو. یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے، اور صدقے کی جمع ہے صداقات. دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع، اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اب وہ تمہیں کوئی ہبہ کر رہی ہیں، تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں، کوئی حرج نہیں. فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ لچتا پچتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، زبردستی نہیں، جبر کر کے نہ لے لیا جائے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہاء، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے. تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں. تو اموالکم کہا گیا، یہ اصل میں ایک معاشرے کی
ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو نا سمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، وارزقوہم فیہا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وکسوہم، کھلاتے رہو پلاتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں۔ یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا۔ حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی، اس کے لیے سالانہ اس میں سے، اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا، اس میں اپنا خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے، بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھی، آج تک میں نے ان کے حوالے کر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا۔ یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی، اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی ان کا لحاظ نہیں۔ اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي، ناديت ياه قال يا عبدي۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس،
تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ ومن کانا فقیرن، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے، تو فلیاکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھی، آج تک میں نے ان کے حوالے کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا۔ یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی، اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی ان کا لحاظ نہیں۔ اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، والیتامى، یتیم بھی آ جائیں، والمساکین، کچھ محتاج بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے، وہ بالکل محتاج ہیں، تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی بداوا ہو سکتا ہو کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں، جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی، تم کون آ گئے یہاں پہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے، اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے، خافوا علیہم، تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں۔ فلیتقوا اللہ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، کوئی ان کا بھی باپ تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور حق پر مبنی بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسیصلون سعیرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے، آیتیں 4 ہیں لیکن ایک قیامت مضمر ہے ان میں، یہ اعجاز ہے۔ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، جامعیت کی انتہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی۔
آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت، بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہے، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کے اولاد ہے۔ ایک شخص لا ولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا، دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لا ولد فوت ہو رہا ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ایک تہائی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا ثلث کی بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی اس کے، لیکن ساتھ فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، فریضۃ من اللہ، یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں، خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے، کھا پی چکے، زندگی گزار چکے، وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو، نہیں، اللہ کا حکم مانو۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا، باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا، لیکن شوہر کا نصف ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے، باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد، اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑو، مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بها أو دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے، ایک عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک، ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں، ہمارے ہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں۔ اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے، حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔
ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں. ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو ہیں، دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہی دو شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے. اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب. وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِکُمْ، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو پھر گواہ بناؤ، گواہ لاؤ ان پر تم میں سے 4. اگر وہ گواہی دیں، فَإِنْ شَهِدُوا، اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، موت ان کو لے جائے، موت ان کا قصہ پاک کرے. او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے، حد جاری کر دی جائے تو پھر آزاد ہو جائے. لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں. تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے. واللذین یاتیانہا منکم، اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں، مرد بھی اور عورت بھی، فآذوہما، تو ان دونوں کو پھر اذیت دو، تکلیف دو، انہیں سزا دو. فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں، اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری. جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ساقط ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا. اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے، جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا، شدید ندامت طاری ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ،
ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، زندگی بھر عیش لڑاتے رہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر قیاس کر لیجیے جو مر بھی گئے کفر کی حالت میں، ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو شدید ظلم ہوتا تھا، کیونکہ پالیگیمی عام تھی. ایک شخص ہے، فوت ہوا ہے، 4 ہے، 5 بیویاں ہیں. اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا، جو وارث بن گیا ہے، اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ. بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے. یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے. اس طرح کے معاملات کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روک کے رکھو انہیں، تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے. اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فعذوہما، اس وقت تو اجازت ہے. اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں. وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا. پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے. ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے. شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی. وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے. جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور صریح گناہ کے طور پر؟ فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے وہ مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی. اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت، اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد، کوئی ایک وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو تمہارے آباء نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو. وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت، بہت ہی برا نکاح ہے. فطرت انسانی تو اباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا. یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سدباب کیا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو. مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے.
اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر ایک، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔